السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، اور یہ ناول میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس کا میں نیکسٹ پارٹ لے کے آئی ہوں، یہ ایج ڈفرینس ہے، سیکنڈ میرج ہے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ویسے بھی لاسٹ کی طرف جا رہا ہے، تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بہو، یہ اہمیت ہے ہماری سویلی میں۔ میرے پوتے کی طبیعت خراب تھی، اس کا آپریشن ہو گیا، اور کسی نے ہم دونوں کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے بیٹوں سے تو میں پھر بھی ایسی امید کر سکتا ہوں، لیکن تم سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ آغا جان حویلی والوں پر برس رہے تھے۔ جب سے فاق صاحب نے ان کو پیام کا بتایا تھا، ان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بڑی ماں کو تو یہ جان کر حوصلہ ہوا کہ بچہ ٹھیک ہے، لیکن آغا جان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ آغا جان، ایسی بات نہیں ہے، آپ بڑے ہیں ہمارے، آپ کی مرضی کے بغیر ہم لوگ کوئی بھی قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اب خود سوچیں، اگر ہماری جگہ آپ کا پوتا پیام بھی ہوتا تو وہ بھی آپ کو یہ بات نہ بتاتا، کیونکہ اسے بھی ہماری طرح آپ کی صحت کی پرواہ ہے، بس اس لیے نہیں بتایا۔ دیکھیے، اللہ نے کرم کیا، ہمارا بچہ ٹھیک ہے۔ بشریٰ بیگم نے نرم لہجے میں سے سمجھانا چاہا تھا۔ فاق اور عالم تو سر جھکائے کھڑے تھے، جو ایک گھنٹہ پہلے ہی واپس آئے تھے۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر مجھ سے کوئی بات چھپائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پیام کا ہوش کب تک آئے گا؟ آغا جان اب کچھ نرم پڑے تھے۔ شام تک آ جائے گا، عالم نے جواب دیا تھا۔ عالم، تم میرے ساتھ ہسپتال چلو، غریبوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرو، صدقہ دو، اللہ نے میرے پوتے کو نئی زندگی سے نوازا ہے۔ آغا جان نے بڑی ماں کو دیکھتے کہا تھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ بشریٰ بیگم نے شکر ادا کیا، انہوں نے بھی نوافل ادا کرنے تھے، اس لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تمنا نوافل پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی، اب اسے سیام کا انتظار تھا، جس نے کہا تھا وہ اسے ہسپتال لے جائے گا۔ آغا جان کے آنے سے پہلے تمنا سیام کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ التمش نے زبردستی افروز کو گھر بھیجا، کیونکہ وہ پوری رات یہیں پر تھا اور اب فریش ہونے گیا تھا۔ بھی وہ پہنچے ہی تھے جب نرس نے پیام کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک ایک کر کے آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ سیام بہت خوش ہوا۔ التمش کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا، اس کے آتے ہی نکل گیا۔ سیام نے تمنت کو جانے کا اشارہ کیا اور جلدی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر آئی، جہاں پیام لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ ہسپتال کا لباس اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمنت کو تو وہ شلوار سوٹ میں زیادہ اچھا لگتا تھا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، تھری پیس اس پر زیادہ جچتا تھا۔ پیام کا چہرہ کافی مرجھایا سا تھا، سامنے لیٹا وہ صدیہ کو بیمار لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تمنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب پیام کی نظر اس پہ پڑی تو مسکرا پڑا۔ دور کیوں کھڑی ہو، پاس آؤ۔ پیام کی آواز پر اس کے آنسوں میں مزید روانگی آئی تھی۔ پیام کا چہرہ ہلکا سا سوجا ہوا تھا۔ کافی سوجن تو ٹھیک ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم میرے ٹھیک ہونے پر رو رہی ہو یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ پیام کی بات پر اس نے گھور کر دیکھا۔ آپ جانتے ہیں ہم سب کتنا ڈر گئے تھے۔ تمنت کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہوا، جسے وہ وقفے سے صاف کر رہی تھی، اور تم میری جان نکلنے کے در پر تھی۔ تمنا نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ پیام ہولے سے ہنس پڑا۔ کتنی بار تم رو چکی ہو؟ پیام کے اشارے سے اسے قریب آنے کا کہتے ہوئے پوچھا تھا۔ آنسو پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، تمنا نے بھاری لہجے میں کہتے اس کے سینے پر بنا اس کے کہتے پورے حق سے سر رکھا تھا۔ لیکن تمہارے موتی بہت قیمتی ہیں، پہلے ہی بہت بہا چکی ہو، مزید نہیں۔ پیام نے پیار سے کہتے انگوٹھے کی پھول سے اس کے آنسو صاف کیے، جو چہرہ اٹھائے سے دیکھ رہی تھی، اور اس وقت اس کی بھیگی آنکھیں اگر پیام سچ بولے تو غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے وہی انگوٹھا اس کی آنکھوں پر پھیرا جسے وہ بند کر گئی تھی، اور اس مہربان کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ پیام کو تو نہیں لگا تھا کہ وہ بچ پائے گا، لیکن شاید اس کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی اسے اور جینا تھا۔ زندگی نے اسے دوسرا موقع دیا تھا، تو میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیام نے آہستگی سے پوچھا تھا، اس ہاتھ پر اس کے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ شام میں آئیں گے۔ تمنا نے جیسے شکوہ کیا، میرا بھی پورا ارادہ تھا آنے کا، بس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بہت آہستہ بول رہا تھا، تمنت اس کے بہت قریب تھی، پھر بھی اسے اس کی آواز بہت آہستہ سنائی دے رہی تھی۔ فیروزے کے دیے گئے تحفے کو یاد کرتے اس کی آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ اتنی آسانی سے تو اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، اس لڑکی نے ان سب کی زندگیوں میں زہر گھول دیا تھا۔ پیام، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تمنا نے مزید اس کے قریب آتے کہا، اتنا قریب آ کر جان بھی مانگو گی وہ بھی حاضر ہے۔ پیام کا لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ پلیز پیام، مرنے کی باتیں مت کرے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بہنے کو تیار تھی۔ نہ جانے تم ایسا اتنا کیسے رو لیتی ہو، لیکن جانا فکر مت کرو، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، وعدہ بھی میں نے کر لیا ہے۔ پیام نے ہولے سے اس کے ناک کو کھینچا تھا۔ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے تمہاری بات پر دھیان نہیں دے پاؤں گا، اس لیے اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ آہستگی سے کہتے ہوئے پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوائیوں کا اثر تھا، جس کی وجہ سے اتنی نیند آ رہی تھی۔ تمنت پیچھے ہوئی اس کے ماتھے پر بندی پٹی پر جھک کر لب رکھے تھے۔ میں اب آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمنت جیسے خود سے عزم کیا تھا، اور پیام کا مضبوط ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لیے اس کی پشت پر بھی بوسہ دیا۔ برخدا، تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے اپنا پوتا پہلے جیسا چاہیے۔ آغا جان نے پیام کو دیکھتے کہا، جو سچ میں کمزور ہو گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور خود کو تھوڑا بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ بڑی ماں کیسی ہیں؟ پیام نے آغا جان کو دیکھتے پوچھا۔ بشریٰ بیگم ان کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے آتے ہی پیام کے چہرے پر بوسہ دینے شروع کیے تھے، ساتھ ان کے آنسو بھی بہہ رہے تھے، جن کو پیام نے صاف کرتے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ آفاق صاحب اور عالم بھی یہیں پر موجود تھے۔ ہیرا اور فائقہ ان سے مل کر جا چکی تھی۔ جب فائقہ کو دیکھتے پیام نے کہا کہ حویلی جاتی سے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ پیام کا لہجہ تبدیل ہوا، جو فائقہ کو چونکا گیا تھا، بلکہ اسے خوفزدہ کر
گیا تھا، نہ جانے سے کون سی بات کرنی تھی، حویلی چل کر خود معلوم کر لینا۔ بہت خفا ہے تم سے کہ تم اپنا خیال نہیں رکھتے۔ آغا جان کی بات پر سے ہنسی آ گئی تھی، کتنے معصوم لوگ تھے یہ سب۔ پیام میں نے کبھی تمہاری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن مجھے تمہاری بیوی کی عادتیں ذرا پسند نہیں آئیں۔ پہلے اس نے سیام پر الزام لگایا، اگر سچی ہوتی تو کبھی صفائی دیے بغیر حویلی سے نہ جاتی، اور دوسرا تمہاری بیوی کا بیماری کا سن کر بھی وہ ایک بار نہیں آیا۔ آخر تم نے اس لڑکی میں دیکھا کیا؟ آغا جان کو جو بات اتنے دنوں سے تنگ کری تھی آخر وہ زبان پر لے ہی آئے تھے۔ پیام کا چہرہ فیروزے کے ذکر پر سنجیدہ ہوا تھا۔ آغا جان، وہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی جو انجانے میں ہوئی، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پیام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ باقی سب اس کی بات پر حیران ضرور ہوئے، لیکن مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ آغا جان، اب آپ کو حویلی جانا چاہیے اور آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیام نے نرمی سے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، برخدا تم اپنا خیال رکھو۔ اور آفاق ڈاکٹر سے پوچھا میرا پوتا حویلی کب واپس جا سکتا ہے؟ آغا جان نے پہلے پیام پھر آفاق کو دیکھتے کہا، جی بابا جان میں پوچھتا ہوں۔ آفاق کہتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے آغا جان پیام سے باتیں کرنے لگے تھے۔ افروز آپ کے دوست کیسے ہیں؟ وہ جو فریش ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، تالیہ نے اسے دیکھتے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، افروز کہتا آگے بڑھا تھا۔ شکر اللہ کا، تالیہ نے گہرا سانس لیا۔ ایک منٹ، آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ تالیہ نے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ افروز ہنس پڑا۔ اس معاملے میں مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ یہ بھی ہے، تالیہ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ویسے اب میں چل پھر سکتی ہوں یا ابھی بھی نہیں؟ افروز کا اشارہ ویسے اب چل پھر سکتی ہو یا ابھی بھی نہیں؟ افروز کا اشارہ اس کی ٹانگ کی طرف تھا۔ اف، کیا یاد کروا دیا آپ نے؟ تالیہ نے افسردگی سے کہا تھا، جیسے اس کے نہ جانے کون کون سی میٹنگز تھی جو اس چوٹ کی وجہ سے کینسل ہو گئی اور اسے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تمہاری سزا ہے اور امید کرتا ہوں تم اس سے اچھا سبق سیکھا ہوگا۔ افروز نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ تالیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جو اس وقت بلو جینز ساتھ وائٹ شرٹ پہنے ماتھے پر بال بکھیرے کھڑا اچھا لگ رہا تھا۔ کر لیا میرا معائنہ؟ افروز نے اسے خود کو تکتے پایا تو پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے پوچھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پیام کا آپریشن کامیاب رہا، اس سنتے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ بہت پرسکون ہو گیا ہو، اور اب اسے زیادہ احساس ہوا کہ وہ کمینہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ میں کیوں کروں گی آپ کا معائنہ؟ چوری پکڑے جانے پر اس نے جلدی سے خود پر قابو پاتے کہا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں آفس بھی جانا ہے، اور جتنی تم چھٹیاں کرو گی تمہاری سیلری میں اتنی کٹنگ ہوگی۔ افروز کے انکشاف پر حیرت کے مارے اس کا منہ کھلا تھا۔ کیا مطلب؟ پلیز ایسا مت کر، ایسے تو مجھے آپ کے پیسے دیتے ہوئے ساری عمر لگ جائے گی، میں بوڑھی ہو جاؤں گی، پھر مجھ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ، میرے تو بہت سے خواب تھے وہ سب ٹوٹ جائیں گے۔ تالیہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ میرے پاس ان سب مسئلوں کا ایک حل ہے۔ افروز کہتا ہوا چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کیسا حل؟ تالیہ نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ افروز ذرا سا جھکا، اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر مزید اوپر کیا۔ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، جو میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ افروز کی بات پر اس نے گھور کے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ میں کیا پیسوں کی خاطر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں؟ کتنی بری بات ہے، اگر مجھے پیسے کمانے ہوتے تو بہت پہلے کما چکی ہوتی۔ مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، محنت کروں گی اور آپ کے سارے پیسے دے دوں گی، پھر چاہے مجھے ساری عمر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ تالیہ نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا تم کس طرح کی لڑکی ہو، اس لیے تو میرے گھر اور اس وقت میرے سامنے موجود ہو، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ میں ہر ایک لڑکی کے ساتھ ایسے پیش آتا ہوں نہ؟ پھر میں ساری رات اس نے مزید کہا، جبکہ اس کے خیالات جان کر افروز کو خوشی ہوئی تھی۔ تمہارے یہاں رکنے کی ایک اہم وجہ تمہارا میرے دل پر قبضہ کرنا ہے۔ کب تم اس دل میں آ بسی مجھے نہیں پتا۔ تالیہ، تمہیں لگتا ہے کہ ان معمولی سے پیسوں کی خاطر میں نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر میرا دل تم پر نہ آیا ہوتا تو جس دن تم آئی تھی اسی دن میں تمہارے رہنے کا انتظام کہیں اور کر دیتا، لیکن پیسے صرف ایک بہانہ تھا میرے پاس تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور اب تم گڑیا کی بہن ہو، میری ڈبل ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ میں یہ سب تمہیں ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، اور تمہیں صرف اس لیے بتایا کہ کسی دوسرے کو اپنے دل میں شامل مت ہونے دینا۔ تم پر تمہارے دل پر صرف افروز کا حق ہے۔ آخری بات سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا گال تھپتھپاتا ہے، پھر وہاں سے چلا گیا۔ کتنی خوبصورتی سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر چکا تھا۔ تالیہ نے محسوس کیا اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ افروز کے جاتے ہی ہوش میں آئی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ ہاں پاگل، اس لیے تو اظہار کر کے گیا ہے، لیکن مجھے تو محبت نہیں ہے، تالیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے کہا۔ لیکن دل تو اس بات سے انکاری تھا، اور یہ بات وہ پگلی سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ خروس مجھ سے محبت کرتا میں نہیں کرتی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کتنی خوشی کی بات ہے نا کہ کوئی مجھے چاہتا ہے۔ خوشی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ غمگین ہوا تھا۔ وہ شروع سے ہی تنہا رہی تھی، ماں کے ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے اپنی ممتا کا احساس نہیں دلایا۔ اسکول میں وہ دوسرے بچوں کو دیکھتی جب ان کے والدین انہیں لینے آتے، لیکن وہ اکیلی تھی اور پھر اکیلے رہنے کی اسے عادت ہوگی۔ جب وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی تو اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے تو اس نے اپنی الگ دنیا بنا لی تھی۔ وہ زیادہ بولتی تھی، خوش رہتی تھی، جتنی تھوڑی بہت خوشیاں ملتی ان کو سمیٹتی۔ اب جب افروز نے اسے محبت کا اظہار کیا تو اسے ایسا لگا وہ اس کا وجود فضول نہیں ہے، وہ بھی کسی کے لیے اہم ہے۔ وہ معمولی سی لڑکی اس انسان کے لیے اہم ہے، اس کے دل میں بس گئی ہے۔ کیا وہ اتنی خوش نصیب تھی؟ ہمیشہ اپنی قسمت سے شکوہ کرنے والی آج اس کے چہرے پر تشکر تھا، دل کو خوشی سی ہوئی تھی، احساس اس کے لیے الگ تھا۔ وہ افروز سے محبت کرتی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اب اسے مزید تنگ کرنے میں مزہ آئے گا، اور ان سب چیزوں میں اپنی ماں کو بھول چکی تھی۔ اب ایک آزمائش رہتی تھی۔
فروزے کہاں جا رہی ہو؟ پیام نے منع کیا ہے تمہیں گھر سے نکلنے کے لیے۔ سیما نے اسے باہر جاتے دیکھا تو سنجیدگی سے پوچھا، میری مرضی، میں جو کچھ مرضی کروں، اور آپ بھی پلیز مجھے مت روکے ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ فروزے نے بدتمیزی سے کہا، تم لحاظ کرتی کب ہو کسی کا؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم پر، کس طرح کے انسان ہو تم میں ذرا بھی لحاظ و شرم نام کی چیز نہیں ہے۔ اچھی بھلی زندگی کو تم نے جہنم بنا دیا۔ پیام جیسا شوہر تمہیں کہیں نہیں ملنا تھا اور تم نے اس ہیرے کو کھو دیا۔ فروزے تم سب ہار چکی ہو، تمہاری فضول کی ضد تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ رشتے زبردستی نہیں بنتے اور سیام کو تم کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں اب تھک چکی تھی، مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، میں نے جو اتنی محنت کی ہے اسے ضائع ہونے نہیں دے سکتی، مجھے سیام کو حاصل کرنا ہے جو میں کر کے رہوں گی۔ فروز کہتے وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گئی، لیکن باہر کھڑے گارڈس کو دیکھتے اس نے دانت پیسے تھے جو کافی تعداد میں تھے۔ سب نے بلیک کلر کا ایک ہی جیسا لباس پہنا تھا۔ میڈم آپ باہر نہیں جا سکتی، وہ جو چل کر دروازے تک آئی تھی، گارڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب کیوں نہیں جا سکتی؟ فروزے نے دانت پیستے پوچھا۔ میڈم اگر آپ نے ضد کی اور باہر جانے کی کوشش کی تو سر کا حکم ہے کہ آپ پر گولی چلا دی جائے۔ اب آگے آپ کی مرضی، گارڈ جتنے آرام سے کہہ رہا تھا۔ فروزے کی یہ سنتے ہی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ تم لوگوں کو تو میں دیکھ لوں گی، غصے سے کہتے وہاں سے پیر پٹکتی ہوئی اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ اس کو واپس آتے دیکھ کے اس کی ماں کچھ نہیں بولی۔ فروزے سے پیام نے موبائل لے لیا تھا اور گھر میں بھی کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا، اس لیے وہ بے بس تھی، ورنہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ پیام حویلی واپس آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو سختی سے منع کیا لیکن آغا جان نہیں مانے، ان کا کہنا تھا وہ حویلی میں جلدی ٹھیک ہوگا، اور کافی بحث کے بعد پیام نے کہہ دیا کہ وہ حویلی جائے گا۔ آغا جان کی بات وہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ حویلی میں تو خوشی کا سما تھا۔ پیام نے افروز کو نہیں دیکھا۔ التمش نے بتایا وہ گھر گیا ہے کیونکہ وہ 2 دن سے یہیں پر تھا، اور تو وہ سویا بھی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی پیام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سچ ہی کہتے ہیں اچھے دوست اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور وہ بہت خوش قسمت تھا کہ اسے افروز جیسا دوست ملا۔ التمش، افروز کو کال کر کے بتا دو کہ میں حویلی آ گیا ہوں، پیام نے کہا تو التمش نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بڑی ماں بھی اس کی خیر معلوم کر کے جا چکی تھی اور ان کو منا چکا تھا، اور اس وقت وہ اور تمنت کمرے میں اکیلے تھے۔ فائقہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ پیام آپ کو کچھ چاہیے؟ باہر جانے سے پہلے تمنا نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں لیکن تم لا کر نہیں دو گی؟ پیام نے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ کیوں نہیں لا کے دوں گی؟ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ اس وقت مجھے سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے، معصومانہ انداز میں کہتے ہوئے تمنا کو حیران کر گیا تھا۔ ہرگز نہیں، اور آج کے بعد آپ کا سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تمنا نے جلدی سے کہا، اور اسپتال میں بھی اسے یہی کہنے والی تھی لیکن تب وہ سو گیا تھا۔ تمنت اس کے سامنے بیٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑے اس پر رکھا تھا۔ قسم کھائیں میری، اب آپ کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ تمنت، قسم نہیں کھاتے بچے، یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ پیام نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ تو پھر وعدہ کرے، تمنا نے جلدی سے کہا۔ بس کسی طرح وہ ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس حالت میں پہنچا۔ اوکے وعدہ، اور ہسپتال میں بھی تم یہی کہنے والی تھی؟ پیام نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے پوچھا، جس کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ مل گیا ہے، پیام نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ وہ مجھے آپ کے لیے کچھ کھانے کو بنانا ہے، پھر آپ نے میڈیسن بھی تو لینی ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ فائقہ کو بھیجو، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے ہولے سے بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہتے وہاں سے چلے گی۔ پیام کا چہرہ اس کے جاتے ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ بھائی آپ نے مجھے بلایا؟ فائقہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ سامنے بیٹھو، سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بیٹھنے کا کہا۔ وہ وہاں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سچ سننا ہے فائقہ، سب جانتے ہیں جھوٹ سے مجھے کتنی نفرت ہے۔ جی بھائی، فائقہ نے سر جھکائے کہا۔ کیا تم فیروزے کو پہلے سے جانتی تھی؟ نہیں بھائی، فائقہ نے فوراً سر اٹھائے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس سوال کی اس سے توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ سوال اس کی توقع کے برعکس تھا۔ پیام بھی حیران ہوا لیکن اپنی بات جاری رکھی۔ اگر یہ فیروزے کو پہلے سے جانتی نہیں تھی تو پھر اس نے فائقہ کا نام کیوں لیا؟ پیام نے دل میں سوچا۔ فائقہ، تم کچھ چھپا رہی ہو، تمہارے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو۔ پیام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، لیکن فائقہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے۔ فائقہ، اگر تمہیں اپنی غلطی کا پچھتاوا ہے تو اچھی بات ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہوئی تو میں ابھی کر دوں گا، پیام نے نرمی سے کہا۔ بھائی میں اپنی فرینڈ کے ساتھ اسلام آباد گئی تھی اور گھر میں جھوٹ بولا کہ میری دوست کی سالگرہ ہے، میں صرف ایک دن کے لیے گئی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں مجھے نیچر پسند ہے، بس میں خود کو کنٹرول نہیں کر پائی، لیکن بھائی وہاں ہم نے صرف 2 گھنٹے گزارے اور واپس آ گئے۔ فائقہ نے سب جلدی بتایا۔ اگر تمہیں کہیں جانا تھا تو التمش سے یا مجھ سے بات کرتی، ہم کو تمہیں لے کر جاتے، جانتے بھی ہو اکیلے جانے میں کتنا خطرہ ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، پیام نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن ابھی بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان سب سے فیروزے کا کیا معاملہ ہے؟ جانتی ہوں بھائی، میں شرمندہ ہوں، اور وہیں پر مجھے سبق بھی مل گیا تھا۔ آخری بات اس نے آہستگی سے کہی۔ کیا مطلب؟ پیام نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فائقہ اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ بھائی میرے ساتھ میری 3 فرینڈز بھی تھیں، ہم لوگ اسلام آباد پہنچے تو ان کو فیصل مسجد جانا تھا اور مجھے مونال، مجھے اوپر سے ویو دیکھنا تھا، تو میں ضد کر کے اکیلے نکل پڑی۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں وہیں پر ان کو ملوں گی، وہ بھی وہیں پہ آ جائیں۔ تو راستے میں میرے پیچھے کچھ لڑکے پڑ گئے، وہ 3 تھے اور میں اکیلی، مجھے ٹیکسی لے کر جانا تھا۔ جب وہ مجھے گھیرے کھڑے تھے، میں نہیں جانتی اس وقت وہاں کون تھا اور کس نے میری تصاویر لی، لیکن وہاں سے ایک پولیس والا گزرا جسے دیکھتے وہ لوگ بھاگ گئے۔ میں نے بھی
فوراً اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی اور پھر 2 گھنٹے بعد ہم لوگ واپس آ گئے، لیکن رات میرے نمبر پر کسی نے مجھے تصاویر سینڈ کی اور ساتھ یہ میسیج۔ فائقہ نے اپنا موبائل پیام کی طرف بڑھاتے کہا، جس نے وہ تصویر دیکھی اور ساتھ میسیج پڑھا جس میں لکھا تھا، میں جانتی ہوں تم بنا اپنے گھر والوں کی اجازت کے یہاں آئی ہو، اگر یہ تصویر تمہارے بھائیوں کو بھیج دوں تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں کون ہوں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس بات کا علم تمہیں یہ تصویر دیکھ کر ہو گیا ہوگا۔ تمہیں بس میرا ایک کام کرنا ہے، تمہاری وہ کزن ہے نا تمکنت، اس کے موبائل سے پیام کو یہ میسیج کرنا ہے، کس وقت اور کیا میسیج کرنا نیچے لکھا ہے، کام کے ہوتے ہی مجھے پتہ چل جائے گا، اگر کام نہیں ہوا تو یہ تصویر میں تمہارے بھائیوں کو سینڈ کر دوں گی، اگر میرا کام ہو گیا تو دوبارہ کبھی تمہیں میسیج میرا نہیں آئے گا۔ پیام نہیں پڑھا تو اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ فروزہ نے بہت دماغ لگایا اور ہو سکتا ہے ہم لڑکوں کو بھی اس نے ہی بھیجا ہو۔ پہلے اس نے فائقہ کے اوپر نظر رکھی، پھر اسے اسلام آباد جانے کا فائدہ اٹھاتے اس سے اپنا مطلب پورا کروایا۔ فائقہ نے وہ میسیج تمکنت کے موبائل سے پیام کو کیا۔ فائقہ، تمہیں نہیں لگتا تمہیں یہ بات ہمیں بتانی چاہیے تھی؟ یا تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم تم پر بھروسہ نہیں کریں گے؟ غلطی انسان سے ہوتی ہے، تم سے بھی ہوئی جو تم نے جھوٹ بولا، لیکن حویلی میں کبھی بھی عورتوں کو مردوں سے کم نہیں سمجھا جاتا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اگر تم کسی بڑے مسئلے میں پھنس جاتی تو۔ پیام نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آج تمہاری خاطر ہم میں سے کسی کو اپنی جان بھی دینی پڑے، ہم بنا سوچے سمجھے دے دیں گے۔ سوری بھائی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور دوبارہ کبھی میں نے ایسی غلطی نہیں کی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم وہ کون تھی۔ فائقہ نے بھاری لہجے میں کہا۔ پیام کو دیکھتے کہا تھا، اسے دیکھتے لگ رہا تھا وہ بھی رو پڑے گی۔ اس کی حالت دیکھ کر پیام کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں، پیام نے سنجیدگی سے کہا، اور اگلی بار کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ گی، جو بھی مسئلہ ہو شیئر کرو گی۔ تمہارے 4 بھائی ہیں، تمہیں اتنا تو یقین ہونا چاہیے وہ اپنی بہن پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، پیام نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ فائقہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو بھائی، وعدہ کرتی ہوں جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کروں گی، فائقہ نے خوشی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، اب تم جا سکتی ہو، پیام نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ دل سے جیسے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، سچ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس وقت سے جو بہتر لگا اس نے وہی کیا۔ بھابھی، آپ کو معلوم ہے رشتے والی نے بہت اچھے رشتے کے بارے میں بتایا ہے، میرا تو دل کر رہا ہے ابھی اٹھ کر جا کر دیکھ لوں، مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا ہے، ہیرا بیگم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے خوشی سے بتایا۔ اتنے میں التمش بھی وہاں آیا اور اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور فائقہ کو بھی پانی لانے کا کہا۔ اچھا ہوا تم بھی یہیں آ کے تمہارے ڈیڈ سے بات کر لی ہے، میں نے بس آغا جان سے وہ بات کر لیں، پھر ہم فائقہ کا رشتہ دیکھنے جائیں گے، اچھا لڑکا ہے، شعیب گیلانی نام ہے اس کا، ہیرا بیگم بتا رہی تھی جب فائقہ نے پانی کا گلاس پکڑا ہے۔ امی، وہ کیا کرتا ہے؟ التمش نے نرم لہجے میں پوچھا۔ فائقہ کے کان بھی کھڑے ہوئے تھے، سیاست میں ہے، ہیرا بیگم کا کہنا تھا۔ جب فاضل جلدی سے بولی، بھائی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے جانے کی، مجھے شادی نہیں کرنی، فائقہ کمرے میں جاؤ، ہیرا بیگم نے اسے گھورا تھا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی، میری شادی کی بات ہو رہی ہے اور میں کمرے میں چلی جاؤں؟ میں نہیں چاہ رہی، لیکن فائقہ شادی تو کرنی ہے نا ایک دن، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مجھے بتا دو، اگر لڑکا اچھا ہوا تو تمہاری شادی وہاں کروا دوں گا، التمش نے ہولے سے مسکراتے کہا۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، میرے پاس ان کاموں کے لیے ٹائم نہیں تھا، فائقہ نے گردن اکڑا کر کہا۔ لگتا ہے اس لڑکی میں شرم ختم ہو گئی ہے، کیسے بھائی کے سامنے منہ پھاڑے باتیں کر رہی ہے، ہیرا بیگم کا بس چلتا بھی اس کا سر پھاڑ دیتی۔ امی، اس نے کوئی بری بات نہیں کی، پسند کی شادی کرنا بری بات نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں پر اپنی مرضی تھوپنے سے بہتر ہے ان سے ان کی مرضی پوچھ لی جائے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، التمش نے ان کو سمجھاتے کہا۔ بڑی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور فائقہ تو سنتے ہی خوش ہو گئی، ہیرا بیگم بھی کچھ نہیں بولی۔ فائقہ پہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ التمش کو اس کی انکار کی سمجھ نہیں آئی۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھی تھی، جس پارٹی کو میں سپورٹ کرتی ہوں، اگر وہ اسے نہ کرتا ہوا کسی دوسری پارٹی کو کرتا ہوا تو یہ بات میں بالکل برداشت نہیں کروں گی، اور اگر وہ کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوا اور آپ نے میری سے شادی کروانے کی کوشش کی، میں پھر سے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے، پھر میں پیام بھائی سے بات کروں گی، وہ دھمکی دیتے وہاں سے جا چکی تھی۔ التمش جو اس کی باتیں سنتا اپنا کہہ کر رو کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے جاتے ہی ہنسنے لگا، اور وہ تینوں خواتین منہ کھولے فائقہ کے انکار کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی، آپ نے سن لیا نا، پہلے معلوم کرے وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ بات پیام بھائی تک پہنچی تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ التمش نے کھڑے ہوتے کار وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو لگتا ہے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، ہیرا بیگم ابھی بھی بے یقینی سے منہ میں بڑبڑائی تھی، انہیں بچوں کی وجہ سے تو حویلی میں رونق ہے، بڑی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیرا، یہ بہت بڑا کام ہے، پہلے معلوم کرو کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، پھر رشتے دیکھنے جائیں گے، بشریٰ بیگم نے مسکراہٹ دباتے کہا، جو اپنے بچوں کی فضول سی ضد پر حیران بیٹھی تھی۔ افروز پیام کے کمرے میں داخل ہوا، وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ میرے بھائی، تھوڑا خود کو سکون دے دو۔
बाद में काम कर लेना। अफरोज़ ने इसे देखते कहा, जिसने अफरोज़ को देखते लैपटॉप बंद किया था। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए? इसका थका हुआ चेहरा और सुर्ख आंखें देखकर प्यार से पूछा था। बस यहाँ से जाकर मेरा इरादा आराम करने का ही है, अफरोज़ ने सोफे पर बैठते पीछे पर टेक लगाते कहा। वो 2 दिन से सोया नहीं था और बैठे ही से नींद आ रही थी। मैंने साथ वाला कमरा साफ करवा दिया है, तुम वहाँ आराम करो, प्याम ने से देखते कहा, क्योंकि वो जानता था वो यहीं आएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी पीते ही मैं एक्टिव हो जाऊँगा, उसने बंद आंखों से ही जवाब दिया। लेकिन अगले 5 मिनट में ही वो वहीं सो गया था। दरवाज़ा नॉक हुआ, तमन्ना कॉफ़ी लेकर अंदर आई। वो सो गया था। कॉफ़ी को वापस ले जाओ, प्याम ने तमन्ना को देखते कहा, लेकिन आपने साथ वाला रूम साफ करवाया था, इनको कहीं वहाँ आराम कर लें, तमन्ना ने जाने से पहले कहा। प्याम ने से देखा, वो जानता था कि इसे जगाया तो दोबारा सोएगा नहीं, इसलिए इसे जगाया नहीं और अपना काम दोबारा करने लगा। सच जैसा आपने कहा था, हमने वैसा ही किया। वो जो रिश्ते वाली है, वो बता रही थी लड़की की माँ ने इस रिश्ते में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। वो जो हाथ में फाइका का मोबाइल पकड़े इसकी तस्वीर देख रहा था, अपने आदमी की बात पर चौंका। डैड्स करे शुएब के लोगों का मुस्कुराहट छुआ था। मेरे ख्याल से लड़की अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरी कैद में आएगी तो दिमाग का इस्तेमाल भी करने लगेगी, फिर इसके भाई से मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन कुछ बातें मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। शुएब ने अपने आदमी को जाने का इशारा करते फाइका की तस्वीर को देखते कहा, जहाँ वो अल्तमश के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेशक दोनों बहन भाई प्यारे हैं, लेकिन अल्तमश को देखकर से रेहान की हालत याद आती तो मज़ीद गुस्सा आता। शुएब ने फाइका की तस्वीर को ज़ूम किया। उसने महसूस किया वो सिंपल ही थी हर तस्वीर में, और ये सच था, फाइका को मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं था। वो तैयार होने के नाम पर लिपस्टिक लगा लेती थी। हाँ, इसे एक शौक था बालों को डाई करवाना, जो घर करवाती है और कलर इस पर सूट भी करता है। कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से ओझल है, लेकिन जो मैं करने चाह रहा हूँ, क्या वो ठीक है? शुएब ने मोबाइल को टेबल पर रखते आंखें मूंदे खुद से सवाल किया। फाइका की तस्वीर अभी भी मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रही थी। जब इसका आदमी वहाँ आया तो सबसे पहले इसने आंखें खोले मोबाइल को बंद किया। शायद वो नहीं चाहता था इसे कोई और देखे। इसने खुद भी अपनी सरकत को हैरानगी से नोट किया, लेकिन फिर दिमाग को झटकते आदमी की बात सुनने लगा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा ना, मैं लड़की को तुम्हारे हवाले कर दूँगी, मुझे थोड़ा वक्त दो, निम्रा ने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करते हुए कहा, जिसे 2 आदमियों ने पकड़ा हुआ था। तुझे लगता है खाली आराम से बैठा तेरी बकवास सुनेगा? तो खुद मेरे पास आई थी, तेरी बात पर यकीन करते मैंने तुझे पैसे दिए, जबकि लड़की तेरे पास नहीं थी, तो गलती किसकी हुई? खालिद अपनी जगह से खड़ा हो चलता उसके पास आया। उंगलियों में सुलगता हुआ सिगरेट को उसने निम्रा के को बालों से दबोचते चेहरा ऊपर किया और इसकी गाल के साथ टच किया। वो जलन से तड़पी थी। मैं वादा करती हूँ अगले 2 दिनों के अंदर वो लड़की तुम्हारे पास होगी, निम्रा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये बकवास तुम पहले भी कर चुकी हो, लेकिन अब मज़े नहीं, खालिद ने कहा, जबकि इसके चेहरे पर पुरसरार से मुस्कुराहट थी। वैसे तेरी खूबसूरती का राज क्या है? इस उम्र में भी तूने खुद को ऐसा रखा हुआ है कि कोई भी फिसल सकता है? खालिद ने इसके बालों को छोड़ते गर्दन पर हाथ फेरते कहा। निम्रा के दिमाग ने फ़ौरन काम करना शुरू किया था। जान छुड़वाने का अच्छा मौका था, जब तक तेरी बेटी नहीं आ जाती तेरे से ही काम चलाना पड़ेगा, खालिद ने कमीनगी से कहा। तुम उसके बाद मुझे जाने दोगे? निम्रा ने आंखों में चमक के पूछा। बात की बात में देखी जाएगी, वो कहते इसके होंठों पर झुक गया, जबकि इसके आदमी भी खड़े कमीनगी से दोनों को देख रहे थे। फाइका मोबाइल पकड़े उस मैसेज को देख रही थी। ये इसका पुराना मोबाइल था, इसने मोबाइल चेंज कर लिया, लेकिन चैट इसी में थी, और जो मोबाइल वो यूज़ करती थी वो शेफ के पास था। इसका मतलब है मुझे मैसेज करने वाली, ब्लैकमेल करने वाली कमीनी फ़िरोज़े थी। जितना फाइका को समझ आया प्याम की बातों से उसने यही अखज़ किया, लेकिन उस कमीने ने ऐसा क्यों किया? इस्तग़फ़ार, वो जैसी भी है मेरी भाभी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फाइका ने जल्दी से खुद से कहा, मोबाइल कहाँ है? फाइका ने याद आने पर खुद से जैसे पूछा, खड़े तो तलाश करने लगी, जब अचानक इसे वो अनजान शख्स याद आया और मोबाइल तो इसका वहीं गिर गया था। फाइका ने माथे पर हाथ मारते कहा, वो अनजान शख्स कौन था? क्या वो मुझे जानता था? मोबाइल के बारे में भाई को बता दूँ? कह दूँगी गिर गया। हाँ, ये ठीक है। और वो इंसान कौन था? बाहर में जाए, मुझे क्या लेना देना? वो कहते कमरे से बाहर चली गई।